اب اپنا بتائیں. جی محمد ادریس. نہیں، آپ جو دوسری بحث میں اطمینان قلب کی بحث میں پڑھتے ہیں جی تو اپنا موضوع کیوں نہیں بتا دیتے ان کو؟ آپ کی ذات سے وابستہ ہے ماشاءاللہ. ان کا یہ ہمارے مبلغ انچارج ہیں بورکینا فاسو کے، محمد ادریس صاحب. ان کا تبلیغی مہم پہ جاتے ہوئے کار میں ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ جو شاذ ہوا کرتا ہے کہ ان کو گردن میں ہینگ مین ٹوسٹ آیا ہے اور کھنچ گئی، لمبی ہو گئی اور وہ ٹوسٹ آ گیا اور مکمل بے ہوشی. اور وہاں کی چونکہ تبلیغ کا دور تھا، لوگوں کی نظریں تھیں ان پر، وہ سمجھتے تھے کہ اب دیکھ لو اس کو کیا ہو گیا. تمام پرستی تو ہے نا ان لوگوں علاقوں میں. ان کی جب اطلاع ملی تو میں نے ان سے کہا کہ فوراً پہلے تو بورکینا آئیوری کوسٹ منتقل کریں، وہاں سے بے نسبت بہتر ڈاکٹر ہیں وہ بتائیں. ہمارے احمدی ڈاکٹر بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا علاج تو یورپ کے سوا ممکن نہیں اور بلا تاخیر اس کو ان کو بھیجنا چاہیے، کہ جتنا وقت زیادہ جا رہا ہے اتنا بچنے کے امکان کم ہوتے جا رہے ہیں. جب لایا گیا تو رستے میں فرانس میں ایئرپورٹ پہ فرانسیسی حکومت نے روک لیا. مگر اتنا خطرناک ہے کہ کسی لمحے بھی موت ہو سکتی ہے، اس لیے جب تک ابتدائی ڈریسنگ ہم نہ کریں اس وقت تک بھیجنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو انہوں نے خود ہی زبردستی روک کر، وہ تھی بڑی ضروری، ابتدائی ڈریسنگ وغیرہ ساری کر دی. اور ہم نے اصرار کیا تھا جتنی جلدی وہ فارغ کریں، ہم انگلستان میں علاج کرنا چاہتے ہیں. یہاں ڈاکٹر تیار بیٹھے ہوئے تھے، چوٹی کے سرجن جو اس کام کے واقف ہیں. تو ایئرپورٹ سے ایمبولینس ان کو لے گئی فوری طور پہ. وہاں جو ڈاکٹر نے دیکھا تو پہلے تو اس نے کہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے اب تک کیسے بچا ہوا ہے. اس نے بتایا ہمارے نمائندے کو کہ یہ ہینگ مینز ٹوسٹ ہے اور بالکل جیسے پھانسی سے کوئی بچ جائے، یعنی پھانسی سے گر جائے ابھی سانس ہوں تم اس کو لے آؤ پکڑ کے کس کو بچاؤ، ایسی پوزیشن میں. اور باہر اس نے بڑی ہمت کی اور ٹوسٹ کر کے کچھ گردن کو کھینچا، کچھ اور استعمال کیے ذرائع. زیادہ تر مینیپولیشن ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو انہوں نے ان کی پروگریس ہوئی اسپتال میں، اس پہ وہ حیران رہ گیا. اس نے پہلے ہمیں بہت خوفناک تصویر بتائی تھی. چند دن کے بعد اس نے کہا تو بہت حیرت انگیز طور پر واپس لوٹ رہا ہے مریض، اور جتنا میں نے کہا تھا اس سے جلدی فارغ کر دوں گا. چنانچہ اس اندازے سے بہت پہلے انہوں نے فارغ کر دیا ان کو کہ میرے نزدیک لے جاؤ، ابھی صرف آرام ہے اور کچھ نہیں. پھر وہ جکڑے ہوئے تھے بیچارے اس میں کافی دیر تک، سر دودھ ہلا نہیں سکتے تھے. چنانچہ دوسری بات اس کے ذہن میں یہ تھی کہ ان کی یادداشت اور نارمل فکر یہ کافی لمبا عرصہ لگے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے. تو یہاں آ کے چند دن انہوں نے بیکی باتیں کی ہیں، میں کہاں ہوں یہ وہ. اس کے بعد بالکل نارمل سارا بورکینا فاسو تبلیغ کے کام یاد آ گئے کہ مجھے بات جلدی کو فارغ. اور میں جب ملا ہوں تو بالکل یاد نارمل تھی سب کچھ، کوئی بھی اس میں کجی نہیں رہ گئی تھی باقی. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو خدا نے اعجاز کیا ہے یہ بتایا کریں ان علاقوں میں. دیکھو ہاں وہ تمہیں دی تھی، لیکن اعجاز تو دعائیں ہیں جی، اصل تو اللہ کی شان ہے. وہ تو میں نے وہیں بھجوا دی تھی جی جی، کہ دماغ ڈیمیج نہ ہو جائے زیادہ، اندر بلیڈنگ ہوئی تھی اور اس قسم کا خطرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس کا جو کلاٹس وغیرہ تھے سب پگھل گئے، کچھ بھی نہیں رہا باقی اس کا. اچھا جی، اب بتائیے، آپ کی تو بات ہو چکی ہے نا؟